رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی توفیق سے آج ہم 11واں سپارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت اور اس کے بعد آنے والی آیت نازل ہوئی۔ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ
تو نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ پیغام اس آیت سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا منافقین کا کام ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے فاسق ہیں۔ دیہاتی منافق کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جہالت شدت پیدا کرتی ہے، لہٰذا جو شخص بلا وجہ شدت کا عادی ہے وہ علم سے دور ہے۔ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہ آیت قبیلہ اسد، غطفان اور تمیم کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس آیت میں منافقین کے علامات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور منافقت کی مزید دو علامتیں یہ ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ٹیکس اور تاوان کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے نقصان کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے اور بٹھا لینی چاہیے کہ قرآن پاک کی آیات ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنے عمل سے ٹیکس کی طرح سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے نقصان کے خواہشمند رہتے ہیں۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکی اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان قبائل کے بارے میں صحیح مسلم اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع کے لوگ ہمارے دوست ہیں، ان کا مولا اللہ اور اس کا رسول اور کوئی نہیں، یعنی ان کا مولا اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس میں یؤمن باللہ والیوم الآخر سے ہمیں دو مسئلے معلوم ہوئے۔ اللہ عز و جل کو ماننے والا وہی ہے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ دوسرے گنوار بھی اللہ اور قیامت کو مانتے تھے مگر انہیں منکرین میں شامل کیا گیا۔ دوسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ تمام اعمال پر ایمان مقدم ہے۔ یاد رہے کہ اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان میں تمام ایمانیات داخل ہیں، لہٰذا قیامت، جنت، دوزخ، حشر، نشر سب ہی پر ایمان ضروری ہے۔ اور ایک پیغام جو ہمیں اس آیت سے مل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر رضا الہی کے حصول کی کوشش بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ اور وسیلہ بنائے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے گا، تو یہ اس کی خام خیالی اور بیکار کوشش ہے۔ اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ پہلا گروہ ہے سابقین مہاجرین، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین۔ ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بدر مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہے۔ دوسرا جو ہمیں پتہ چل رہا ہے گروہ،
وہ ہے سابقین انصار، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار۔ ان سے مراد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 6 تھی۔ یوں ہی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بیعت عقبہ ثالثہ میں شریک 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی سابقین انصار میں شامل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عادل اور جنتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، اللہ عز و جل سے ڈرو۔ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں یہ 3 دفعہ فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، اور جس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس کی پکڑ فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان رواہ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق اور کچھ مدینہ والے بھی وہ منافقت پر اڑ گئے تو تم انہیں نہیں جانتے ہو، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے اچھا یا برے ہونے کا فیصلہ صرف جگہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود کچھ لوگ منافق اور لائق مذمت ہی رہے، ہاں اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر جگہ کی فضیلت بھی کام دیتی ہے۔ یہ ہمیں بہت غور سے سننا چاہیے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، مدینہ کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کچھ صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ اور 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ قبر میں عذاب ملے گا، پھر انہیں بڑے عذاب یعنی عذاب دوزخ کی طرف پھیرا جائے گا جس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو 3 بار عذاب دے گا، اور ایک مرتبہ دنیا میں، دوسری مرتبہ قبر میں، اور تیسری مرتبہ آخرت میں۔ اور عذاب قبر کا ثبوت ہمیں اس حدیث شریف سے مل رہا ہے، مسلم میں کی حدیث ہے یہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ استغفر اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمائے، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے جن سے بچنا مشکل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ یعنی بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے، یعنی عذاب کے ملنے میں بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا۔ ہم خواتین کو توجہ دینی چاہیے کہ ہم چغلیاں ہم کم سے کم کریں، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا، پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے۔
اس کے بعد نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاد میں ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بندھ گئے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ دیا جائے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ہمارے رہ جانے کا سبب بنے، انہیں لیجئے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر اس سے اگلی آیت نازل ہوئی اس کے بعد جس میں مال لینے کا حکم دے دیا گیا۔ گناہوں پر ندامت بھی توبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا شرمندگی توبہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، توبہ کے الفاظ کہنے سے پہلے شرمندہ ہی ہو جائیں تو وہی آپ کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیونکہ جو انہوں نے دعا کرائی تھی کہ ہمارے مال لے لیجیے، انہوں نے اخلاص سے دعا کرائی تھی تو ان کے اندر اخلاص تھا تو اللہ نے ان کا اخلاص قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور اگر اچھے عمل پاؤں گا تو میں اللہ عز و جل کی حمد کروں گا اور اگر اچھے اعمال کے علاوہ پاؤں گا تو تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کی زندگی اور وفات کے بعد دونوں صورتوں میں حاصل ہوگی اور دلوں کے چین و سکون کا باعث ہوگی۔ کیا انہیں معلوم نہیں اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات یعنی اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جو فرمایا گیا کہ اپنے دست قدرت، تو اللہ کا جو دست قدرت ہے وہی ہے جو اللہ کی شان ہے۔ جو اسے سمجھا، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس کا دست قدرت ہے، ہمیں اتنے پر ہی ایمان لانا چاہیے، اس کی تحقیق میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس آیت میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی۔ اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف کیے ہوں، مثلا نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کیا ہو، ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو ان کی 3 صورتیں ہیں۔ ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر۔ دوسرا، ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے جیسے کسی کو مارا، گالی دی یا غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی۔ اور ظلم کو تو آج کل ہم کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، جتنا چاہے ظلم کریں کیونکہ ہم اللہ کو بھلا چکے ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ بہت سے لوگ روز حشر ہمارے گریبان پکڑیں گے۔ اور تیسرا، ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔
پہلی صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی حاصل کرے۔ دوسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے، اور تیسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق بھی ادا کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہوں تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اپنے وعدہ کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے لائق نہیں ہے۔ اور تم فرماؤ، تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے، اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا، اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یعنی غزوہ تبوک سے رہ جانے والے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں موقوف رکھا گیا ہے یہاں تک کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو جائے۔ اگر وہ اپنے جرم پر قائم رہے اور توبہ نہ کی تو اللہ عز و جل انہیں عذاب دے گا، اور اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ غزوہ تبوک سے رہ جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 10 تھی۔ ان میں سے 7 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے خود کو مسجد کے ستونوں سے بندھوا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان 7 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اعتراف جرم اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، جبکہ بقیہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے چونکہ ان کی طرح ستونوں سے بند کر اپنی توبہ اور ندامت کا اظہار نہ کیا تھا، اس لیے ان کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا۔ اس آیت میں انہی 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی۔ اس میں ایک بڑی چال یہ تھی کہ وہ یہ کہ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یہ کون سا دین ہے جو آپ لائے ہیں؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ملت حنیفیہ دین ابراہیم لایا ہوں۔ ابو عامر کہنے لگا، میں اسی دین پر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں خالص صاف ملت لایا ہوں۔ پھر ابو عامر نے کہا، ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کو حالت سفر میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کرے۔ کیا اس نے کہا تھا کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہو حالت سفر میں تنہا اور بے کس کر کے اللہ اس کو ہلاک کرے۔ استغفر اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ آپ کا حلم دیکھیے، آپ کا صبر دیکھیے، آپ کی رحمت دیکھیے، ایسے نہیں رحمت للعالمین۔ اس نے بد دعا دی تھی تو آپ نے اس میں آمین کہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا۔ جنگ احد کے دن ابو عامر فاسق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا، یعنی اس نے آپ کو ڈائریکٹ جو ہے یہ دھمکی دی تھی۔ چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف جنگ رہا۔ جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے قوت اور اسلحہ جو سامان جنگ ہو سکے سب جمع کرو اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ۔ میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نکالوں گا۔ یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد زرار بنائی۔ زرار کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانے والی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ضعیف کمزور ہیں وہ اس میں بے فراغت نماز پڑھ لیا کریں۔ دیکھیے اس نے کتنا لمحہ چڑھا کے بہانہ بنایا خوبصورت والا۔
آپ اس میں ایک نماز پڑھ دیجئے اور برکت کی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب ایک علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے فاسد ارادوں کا اظہار فرمایا گیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور جلا دیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ابو عامر راہب ملک شام میں بحالت سفر بے کسی اور تنہائی میں ہلاک ہوا۔ جو اس نے دعا مانگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، تو وہ خود ہی اپنی جو بد دعا اس نے کی تھی، اپنی ہی بد دعا کے زیر اثر وہ ویسے ہی ہلاک ہو گیا۔ اور پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ یعنی اگر دو لوگ ہیں، چاہے وہ گھر کے رہنے والے ہیں، لیکن اگر تیسرا بندہ ان کے درمیان تفریق ڈالے گا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ہاں وہ منافق لکھا جائے گا۔ اے حبیب، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی، اس کی مراد مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور جب تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا، اس میں نماز پڑھی۔ اور مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مسجد مدینہ مراد ہے۔ اور مسجد نبوی کے بارے میں ایک پڑھ لیتے ہیں حدیث شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس آیت سے ہمیں ایک چیز اور ملتی ہے، جو پیغام ہمیں اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں صفائی کی اہمیت۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت و رفعت عطا کی، وہاں ظاہری طہارت، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بلند کیا۔ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی، ظاہری حیت کی عمدگی ہو یا طور طریقے کی اچھائی، مکان اور ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی دھلائی، الغرض ہر چیز کو صاف ستھرا اور جاذب نظر رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم اور ترغیب دی گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں، رب تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، رواہ مسلم۔ تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، اور پھر وہ عمارت اس یعنی اپنے بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد تقوی اور رضائے الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل و نفاق کے ٹوٹے ہوئے کناروں والے گڑھے پر رکھی۔ ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله
وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے بال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں رائے خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم عز و جل نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمائی۔ یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ وہ جو نہ ہماری بنائی ہوئی ہے اور نہ ہماری پیدا کی ہوئی۔ جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی اور مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دو۔ یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے اور جن کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے۔ اس کو اگر ہم عام الفاظ میں سمجھیں اس آیت کو تو اس میں یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ حقوق اللہ میں مگن ہو کر حقوق العباد چھوڑ دیں اور حقوق العباد میں مصروف ہو کر حقوق اللہ سے غافل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں یہ افراط و تفریط بکثرت پائی جاتی ہے اور یہ دین سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ممانعت فرما دی۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے، یعنی اس کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی۔ بے شک ابراہیم، اب ان کی خوبی بیان کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بے شک ابراہیم بہت آہوازاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی حلم کے ذریعے روزہ دار عبادت گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلیم شخص دنیا میں سردار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ہم پہلے جو استغفار کر چکے ہیں کہیں اس پر ہماری گرفت نہ ہو۔ اس آیت سے انہیں تسکین دے دی گئی اور بتایا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے۔ جب منع کر دیا اگر پھر عمل کیا تو پھر پوچھ گچھ ہوگی، اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور جو مسئلہ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو، یعنی منع نہ کیا جائے، وہ جائز ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے، جسے غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ میں تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمی میں سواری کے لیے ایک ایک اونٹ تھا، باری باری اسی پر سوار ہو لیتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک کھجور پر کئی آدمی اس طرح گزارا کرتے تھے کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ اور پانی ناپید۔ اس حال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے صدق و یقین اور اپنے ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اور ابھی دست مبارک اٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا اور لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، بادل نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی، وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور ان 3 پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یعنی لیٹر آن تھا جن کا مسئلہ، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوائے کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ جو 3 صحابہ کرام تھے ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک
اور دوسرے حضرت حلال بن امیہ اور تیسرے حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور ان کا ذکر جو ہم نے پڑھا ہے پیچھے سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 میں، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا۔ ہمیں گزرا ہے یہ سب انصاری تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا، ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان سے ملنے سے اور کلام کرنے سے منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دی، یعنی ان کا ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، یا دوسرے لفظوں میں قید تنہائی میں ان کو ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزرے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یعنی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحہ کے لیے انہیں قرار آتا۔ ہر وقت پریشانی اور رنج اور غم اور بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھے، اور رنج اور غم شدت کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا، وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ خودکشی ہی کر لیتے۔ نہ کوئی دوست تھا جس سے بات کرے، نہ کوئی غمخوار جسے حال دل سنائے، گھر والے بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ وحشت تنہائی تھی اور شب و روز کی گریہ وزاری۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ آئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ اس وقت ہم بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین ثم آمین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں اور ان کے دل اور اعمال سیدھے رہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ اور یہ جو پیغام آیت ہمیں دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، علم کی مجالس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کو اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لمحہ موجود میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانے، علم کی مجالس اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہاں اہل مدینہ سے مدینہ طیبہ میں سکونت رکھنے والے مراد ہیں، خواہ وہ مہاجرین ہوں یا انصار، اور اعراب سے قرب و جوار کے تمام دیہاتی مراد ہیں۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جہاد کے لیے تشریف لے جائیں تو اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں میں سے کسی کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں اور جہاد میں حاضر نہ ہو، اور نہ یہ جائز تھا کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں۔ کن کی جان سے زیادہ؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے زیادہ وہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں، بلکہ انہیں حکم تھا کہ شدت و تکلیف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور سختی کے مواقع پر اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیں۔ اور راہ خدا میں جہاد کرنے اور تکالیف برداشت کرنے والے کے فضائل، ان میں سے ایک حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں۔
حضرت عبدالرحمن بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاؤں راہ خدا عز و جل میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ رواہ بخاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں آنے والی تکالیف برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ خرچ کرتے ہیں اور جو وعدی وہ طے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ دے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑا مثلاً ایک کھجور یا زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں خرچ کیا، اور اپنے سفر میں آنے اور جانے کے دوران جو وادی وہ طے کرتے ہیں تو ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا اور وادیاں عبور کرنا سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ عز و جل ان کے کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ اس آیت سے جہاد کی فضیلت اور اس کا بہترین عمل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں کہ ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ یہاں پہ علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں کہ اس طرح شدید حرج ہوگا، تو جب سارے نہیں جا سکتے تو ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی ہو کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں فقاہت یعنی فقہ حاصل کریں اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں، اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا ہو تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچیں جس سے بچنا انہیں ضروری ہے۔ علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلہ سے جماعتیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسائل سیکھتے اور فقاہت حاصل کرتے یعنی فقہ کا علم حاصل کرتے اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے احکام دریافت کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتے اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم کے لیے انہیں ان کی قوم پر مامور فرماتے۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظیمہ ہے کہ بالکل بے پڑھے لوگوں کو بہت تھوڑے عرصے میں دین کا احکام کا عالم اور قوم کا ہادی بنا دیا۔ کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کہی، کسی نے ایم فل نہیں کیا، کسی نے ایم اے نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، سادے لوگ تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ان کو کتنا بہترین علم سکھا دیا جو دین دنیا اور آخرت میں ان کے کام آئے گا۔ اور اس آیت سے جو ہمیں مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ ہے، ان میں سے 3 مسائل ہیں، ایک پڑھ لیتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو چیز بندے پر فرض اور واجب ہے اور جو اس کے لیے ممنوع اور حرام ہے اور اسے درپیش ہے ان کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ رواہ ترمذی۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، یعنی جس کے پاس علم ہے 1000 نیک عمل کرنے والے عابد لوگ ہوں گے، ان پہ وہ سنگل آدمی اس شیطان پہ بھاری ہو جائے گا۔ فقہ احکام دین کے علم کو کہتے ہیں اور اصطلاحی فقہ بھی اس کا عظیم مصداق ہے۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تم میں سختی پائے، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ سورت نے تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کا مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے، لہٰذا جو قرآن کی ایک آیت کا بھی مذاق اڑائے وہ کافر ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو حوروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے
خاص کر تختہ مشق بنتی ہیں، تو یہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ روکا جائے، اپنے بچوں کو بھی خود بھی سننے سے پرہیز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی شک اور نفاق کا مرض، ٹھیک ہے۔ شک اور نفاق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرض سے تشبیہ دی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا منافقین دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں 1 یا 2 مرتبہ بیماریوں، مصیبتوں اور قحط سالیوں وغیرہ سے آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنے نفاق اور عہد شکنی سے توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی سچائی دیکھ کر نصیحت مانتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی منافقین کی بات۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف، کوئی بیماری آئے، پہلے تو اپنے اعمال پہ غور کریں کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اگر غلطی ذہن میں آئے تو فوراً استغفار کریں، توبہ کریں۔ حقوق اللہ کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، حقوق العباد کی ابھی جب ہم پڑھ کے آئے ہیں تو پھر اس بندے سے معافی مانگیں۔ اگر دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں تو خالی آزمائش ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کریں اور اپنی تکلیف جو ہے اسی سے اس کی سد باب کی دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ پیغام بھی ہمیں اس سے مل رہا ہے کہ ہر مومن پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ مومن پر جو بھی مصیبت آتی ہے اور وہ اس مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے گناہ کا نتیجہ یا آزمائش سمجھتا ہے، جبکہ کافر کی نگاہ صرف موسم کی خرابیوں اور دنیاوی اسباب پر ہوتی ہے۔ اور یہ منافقین والا حال آج کی بہت بڑی تعداد کا ہے۔ سیلاب، زلزلہ، اس طرح کی کسی بھی آفت و مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ سائنسی توجیحات میں تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر زلزلہ آیا تو کہیں گے جی پلیٹیں ہل گئی، اگر بارش ضرورت سے زیادہ آ گئی، طوفان آ گیا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سائنسی توجیہ ڈھونڈ لیں گے، لیکن یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں کیونکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ منافقین کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت خوبصورت اللہ پاک نے یہ آیات اتاری۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے 2 گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ رواہ ترمذی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا سوال کیا۔ اب یہ دیکھیں قیامت کا دن ہے، صحابہ کرام کو یقین تھا قیامت ایسے ہی ہے جیسے وہ دن کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر پل صراط پر نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر میزان کے پاس نہ پاؤں تو کس جگہ تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا پھر مجھے حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات سے ادھر ادھر نہ ہوں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہم لوگوں کے لیے بھی، اور ان لوگوں کو کتنا یقین تھا اور کتنے یقین کے ساتھ وہ پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہاں پہ تلاش کریں گے۔ کاش یہ یقین، یہ اطمینان ہمارے اندر بھی آ جائے، اور یہی سوچ جب درود پاک پڑھیں تو ہم یہی سوچیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کہاں پہ تلاش کریں روز حشر۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی کون منہ پھیرے؟ منافقین،
پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔